الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کا خان عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آتا حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، آج کی اس محفل میں کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ العزیز زکوٰۃ کی اہمیت کو جان سکیں. عموماً زکوٰۃ کا جو موضوع ہے یہ رمضان المبارک سے پہلے رکھا جاتا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ جیسے رمضان روزے کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے اور تراویح کا مہینہ ہے، ایسے ہی رمضان زکوٰۃ کا بھی مہینہ ہے. اور عموماً جب ضرورت مند لوگ آتے ہیں تو ان کی زبان پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے تو کوئی زکوٰۃ ہو تو ہمیں دے. یہ تصور چل پڑا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ تصور بالکل غلط ہے. رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں، کیونکہ ہمارے لوگ اصل میں زیادہ ثواب کی نیت سے کہ ہمیں بعد میں ثواب زیادہ ہوگا تو اس لیے ہمیں رمضان ہی میں ادا کرنی چاہیے. وہ سال سے بعض کا اوپر نکل جانا ہوتا ہے. اوپر نکلنے کی وجہ سے جتنا فرض کو تاخیر سے ادا کریں گے ظاہر بات ہے اس کا وبال تو ہوگا. تو وجہ اس کے کہ زیادہ ثواب کی نیت ہو جائے کہ ہمیں زیادہ ثواب ملے گا رمضان میں ادا کریں گے، وقت پر ادا نہ کرنے کا وبال بھی ہوگا. کیونکہ رمضان کا تعلق زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے.
زکوٰۃ کا تعلق صاحب نصاب کا سال پورا ہونے کے ساتھ ہے. جو انسان صاحب نصاب ہو گیا اب وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ رمضان کب آ رہا ہے، بلکہ شریعت کا جو حکم زکوٰۃ ادا کرنے کا ہے وہ اسی وقت اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا جب اس کا سال پورا ہو جائے گا. مثلا ایک صاحب ہیں محرم میں صاحب نصاب ہوئے، اب وہ اگلے محرم جو ان کا بنتا ہے وہ زکوٰۃ کا بنتا ہے کہ محرم ہے، محرم کی 10 تاریخ کی فرض کریں تو اب اگلے سال بھی محرم کی 10 تاریخ کی ان کی بنے گی، زکوٰۃ کی رہے گی. اور اب جب وہ رمضان میں ادا کریں گے ظاہر بات ہے بیچ میں 5-6 مہینے آ گئے، تو یہ جو 5-6 مہینے گزرے کس کھاتے میں تھے؟ اگر تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں پہنچ گئے تو ٹھیک، وہ اگر سے بہت تاخیر سے انہیں ادا کی، لیکن زندگی موت کا پتہ نہیں، اگر بلاوا آ جائے تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے رکے وہ فرض نہیں ادا کر سکے فرض کا. اب اس کا وبال تو ہو گیا، فرض کی ادائیگی نہیں ہوئی، لہٰذا اب اس کی ادائیگی ہوگی کیسے؟ بندہ تو مر گیا، زکوٰۃ کی ادائیگی تو اسے نہیں کرنی تھی، اب اس کی ادائیگی بھی کوئی نہیں ہونی، یہ اس کا وبال ہے. لہٰذا یہ خود ذہن نشین کر دیجیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ سال پورا ہونے کے ساتھ خاص ہے. ایک چیز یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے. ایک ضرورت مند آ جاتا ہے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں، بل کی ادائیگی کرنی ہے، واقع چل رہے ہیں اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں ابھی تو رمضان نہیں آیا، ایسا کرنا رمضان میں آیا، وہ بھی مان رہے آپ رمضان میں اس کو بلا رہے ہیں، خدا جانے جیتے ہیں مرتے کیا ہوتے ہیں. ضرورت اس کو اب ہے اور آپ کا مہینہ بھی ابھی بن رہا ہے، تو آپ دیکھیں کیوں نہیں اس وقت جب آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے ہیں، اپنے مقررہ وقت پر ضرورت مند کو دے رہے ہیں، اس کا زیادہ ثواب ہے بجائے اس کے آپ اس کی ضرورت کی پرواہ کیے بغیر، اس کی مجبوری کو دیکھے بغیر آپ کہتے ہیں رمضان میں آنا، ہم رمضان میں دیتے ہیں. اللہ سے زیادہ بڑا ہمدرد انسان کا تو کوئی نہیں ہے نا، کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ ثواب مل جائے تو لہٰذا اس کا مطلب میں اپنے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں اور میرے سے زیادہ ہمدرد میرا اللہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا وقت پورا ہو گیا تم ادا کر دو. وہی بات ذہن نشین کریں، ایسا کچھ نہیں. جب جس کا سال پورا ہو رہا ہے وہ ادا کرے، نہیں کرے تو اس کا وبال ہوگا اس کو. اچھا دوسری بات ایک اور چیز ذہن میں آگے وہ بھی یہ بھی سمجھ لیجیے کہ ہمارے عموماً کیونکہ جو حساب ہوتا ہے وہ جنوری فروری کے مہینوں کے ساتھ ہم لگاتے ہیں نا، تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں اس سال کا اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے وہ اسلامی مہینوں کا اعتبار اس کا ہوگا، محرم صفر کا. تاریخوں کے حوالے سے بھی بات ذہن نشین کریں کہ جب بھی آپ کوئی تاریخ لکھیں تو دینی تاریخ ساتھ لازم میں لکھا کریں، مطلب دینی دنیاوی کے اعتبار سے ایک عرف میں جو ایک روایت چل رہی ہے اس سے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ورنہ ایسا کوئی نہیں ہے ایک کا اعتبار سورج کے ساتھ ہے، ایک کا اعتبار چاند کے ساتھ ہے، تو دونوں ایسی کوئی نہیں کوئی اسلامی ایک غیر اسلامی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ایک دینی ہے اور ایک دنیاوی، ایسا کچھ نہیں ہے. ایک عرف میں جو ایک روایت چل رہی ہے اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو جب آپ یہ تاریخ لکھتے ہیں، دنیاوی تاریخ جس کو بولتے ہیں، جنوری فروری مارچ اپریل کے اعتبار سے مہینوں کے اعتبار سے جب آپ تاریخ لکھتے ہیں تو اس بات کا ساتھ خاص کر کے دینی تاریخ کے ساتھ لکھا کریں. یہ اسلامی شعائر میں سے ہے، اس کو بالکل یکسر چھوڑ بھی دینا چاہیے، بڑا غلط تصور ہے. خاص طور پہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو اس بات کا کچھ پابند کریں، تھوڑا بہت کچھ دینی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، اسلامی مہینہ کون سا ہے. ٹھیک ہے، اور جو حضرات اسکولوں میں ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو اس بات کا پابند بنائیں، کیونکہ درخواستیں والا لکھ کے بچے لاتے ہیں تو ان کو سے کہیں بھی ایسا کریں کہ آپ اس کے ساتھ دینی تاریخ بھی لکھ کے لایا کریں. اتنا بڑا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم نے اس کو ایسے مشکل بنا دیا کیونکہ ہمارے یہاں چلتا ہی نہیں ہے بالکل بھی، تو اس کو ایک ساتھ چھوڑ دینا یہ بڑی غیر مناسب سی بات ہے. کیونکہ ہماری پوری جو تاریخ ہے وہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے چلتی ہے. ہم اگر کوئی اپنی تاریخ پر سیرت کا مطالعہ کریں تو سارا یہی چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بالکل چھوڑ دینا، ایک سر تک کر دینا،
بڑی غیر مناسب سی بات ہے. بہر تو بات یہ کر رہا تھا کہ زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے وہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ اسلامی مہینہ چھوٹا ہوتا ہے دوسرے مہینوں سے. جو اسلامی سال ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے, اس کے دن کم ہوتے ہیں. اب اگر ہم دنیاوی اعتبار سے جو مہینے بنتے ہیں جنوری فروری, ان کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے تو ایک وقت ایسا ہے کہ پورے سال کا گیپ آ جائے گا. تھوڑے تھوڑے دنوں کا گیپ کرتے کرتے جو فاصلہ ہے کچھ دنوں کا, وہ فاصلہ بڑھتے 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 پورے سال کا آ جائے گا. اب ایک سال کی زکوٰۃ کی ادائیگی یہ بغیر بندہ دنیا سے چلا گیا کتنا بڑے نقصان کی بات, کیونکہ وہ دنیاوی سالوں کے اعتبار سے جو جنوری فروری کے اعتبار کا سال تھے اس حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے. لہٰذا زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے وہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ بھائی اب سال پورا ہو گیا, اب مجھے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے. یہ دو باتیں بہت ضروری ہیں, وہ سمجھنا یاد رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس میں کوتاہی ہو جائے تو پھر بڑے نقصان کی بات ہے. اگلی بات, اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے بڑی سختی سے مخاطب کیا. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے رہتے ہیں, مال و دولت جمع کرتے رہتے ہیں, اور یہ تصور ہوگا کہ آج اتنا ہے, کل اتنا ہونا چاہیے, پرسوں اتنا ہونا چاہیے, سال بعد اتنا ہونا چاہیے, اور پھر اتنا نہیں ہوگا تو کہتے ہیں یہاں نقصان ہو گیا. جیسے کاروباری حضرات ہوتے ہیں, یہ تخمینہ لگا لیتے ہیں سال کے اندر مجھے کم از کم جو ہے 10 لاکھ کا فائدہ ہونا چاہیے, مجھے سیونگ کرنے کا پیسے جو ہے محفوظ کرنے 10 لاکھ ہو گیا, اور اگر 8 لاکھ محفوظ ہو جائے 10 نہ ہو سکے نہیں 2 لاکھ کا نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ جو جمع کرتے رہتے ہیں, یہ تصور کرتے ہیں بہت زیادہ ہونا چاہیے, اس سے زیادہ ہو, اس سے زیادہ ہو. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے. تو فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. بڑی سختی سے اللہ نے مخاطب کیا, بڑا سختی کا معاملہ کیا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور پیسوں کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں تو وہ جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں, اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کر رہے, تو اللہ نے مبشروں کے عذاب میں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی اور اس کی کیفیت کو بھی بیان کیا. وہ عذاب ہوگا کیسا دردناک, اگلی آیت کے اندر اس کو بیان کیا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, یہ جو مال و دولت ہوگی, یہ جو روپیہ پیسہ جمع کیا, سونا چاندی جمع کیا ہے, یہ سارے کا سارا جہنم کی آگ میں اس کو دہکایا جائے. فَتُقْوَى بِهَا جِبَالُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ, اس کو دہکا کے اب ان کے پہلوؤں کو دابا جائے گا, ان کے چہروں پیشانیوں کو دابا جائے گا اس سے. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ بِأَنفُسِكُمْ, حالانکہ یہی وہ مال و دولت ہے جس کو لوگ سینے سے لگاتے تھے, آج ہم تمہیں لگا رہے ہیں. یہ وہی مال و دولت ہے جس کو تم دنیا میں جمع کر کر کے رکھتے تھے, جس سے دنیا میں تمہیں محبت تھی. دنیا کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے نا, کہ درزی بھی جب جیب لگاتے ہیں تو وہ بائیں پر لگاتے ہیں, دل ہوتا ہے نا بائیں پر, بندہ پیسے بھی بائیں پر رکھتا ہے, تو کنیکشن بڑا قریب کا ہو جاتا ہے. اب اس کو نکالنے کا دل نہیں کرتا اس کا. درزیوں کا بھی تھوڑا سا ہے نا, کہ انہوں نے بشارت دیکھی ہے یہ بائیں پر لگا دی ہے, ڈائریکٹ معاملہ جائے تو بیچ میں واسطہ نہ ہو. اب یہ کہا کہ یہ وہی مال و دولت ہے آج جس تمہیں ڈالا جا رہا ہے, کہ دنیا کے اندر جس سے تمہیں محبت تھی, دن رات کو نے ایک کیا ہوتا, نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا, نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی, اور اس کے پیچھے لگے رہے پڑے رہے. آج اس سے گزارا جائے, ہاں نہ آپ کرنا تم یہ یہ ہے فضول کو آپ کو دور رکھتے سو نا, اس کو چکو تمہاری سزا ہے. اور صرف ایک جگہ پہ نہیں, متعدد جگہوں پہ اللہ رب العزت نے اس کی
کی مذمت بیان کی ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہم لوگوں کے لیے. کون لوگ جو تانا دیتے ہیں، یہ بھی بڑا سخت معاملہ ہے. کسی کو تیز جملہ بولنا حقوق العباد کا معاملہ ہے، اس سے زیادہ سخت ہے. کسی کو کوئی تیز جملہ بولنا 10 سال بعد اس کو یاد ہوتا ہے اس نے تو مجھے فلاں کے لیے یہ بات کی. ان کو لگتا بہت سخت ہے، عام زبان کو پھر بھر جاتے ہیں، لیکن یہ زبان کا زبان ہوتا ہے بھرتا نہیں ہے. آج کل ہمارے یہاں تو یہ بالکل ایک مذاق سا بن گیا ہے، کسی کو تانے کے لیے کچھ بھی غلط سخت بات کہتی ہے. اللہ رب العزت تو اس کو بڑی سختی سے نمٹ رہے ہیں. تو اپنی گفتگو کے اندر احتیاط کرتا کرتے ہیں. میں جو جملہ بول رہا ہوں، میں جو بات کرنے لگا ہوں، وہ کسی کو کتنی سخت لگی جائے یہ پتہ نہیں ہے. میرا رویہ کسی کو کتنا سخت لگ جائے نہیں مجھے پتا. اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. کسی سے بات کریں پیار محبت سے. اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نا فرعون کے پاس، اللہ کو سب پتہ ہے اور پتہ تھا اس نے ایمان نہیں لانا. اور دعویٰ اس کا دیکھیں، انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں. اس دعوے کے اوپر بھی، اس دعویٰ کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہنا ہے؟ قولا لینا، کہ ہم آپ کو فرعون کے پاس بھیج دیں، آپ بڑے نرمی سے اس سے بات کریں، بڑے پیار سے اس سے بات کریں. تو ہمارا آپس میں ایک دوسرے کا معاملہ تو ایسا ہے نہیں، ٹھیک ہے. خالق اور مخلوق کا رشتہ تو ہم میں سے کسی کا نہیں ہے، عابد اور معبود کا رشتہ تو ہم میں سے کسی کا نہیں ہے. اور اتنا بڑا تو کوئی کسی نے جرم نہیں کر دیا، کوئی تو فرعون نہیں کیا کہ انا ربکم الاعلی، اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ اللہ نے سورۃ قرآن میں بیان کر دیا. ایسا ظالم تو کوئی نہیں تھا. نہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ ہم پھر اس کے ساتھ سختی سے بات کریں. تو اور نہیں، بڑے پیار محبت سے بات کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو تانا دینا ہے اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، خرابی ہے. اور اسی طریقے سے جس کی مال کی محبت ہے، الذی جمع مالہ وعدہ، وہ جو مال کو جمع کرتا ہے پھر اس کو گنتا ہے. مال کو جمع کرتا رہتا ہے اور پھر اس کو گنتا رہتا ہے. مطلب یہ کہ اس کی محبت مال کی دل پہ بیٹھ گئی ہے. اچھا ایک اور چیز اسی کے ضمن میں، مال کی محبت کوئی بری چیز نہیں ہے، فطرت میں اللہ نے رکھی ہے. انسان مال سے محبت چاہتا ہے. اب مان، اور یہ نعمت بھی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے کہ سونے کی تتلیوں کی بارش ہو رہی تھی. حضرت ایوب علیہ السلام کو پکڑنے لگے. اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے، اب یہ پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب کچھ تو ہے آپ کے پاس. اور یہ دنیا کی محبت، یہ سونے کی تتلیاں دیکھ کے آپ نے ان کو پکڑنا شروع کر دیا. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہ یہ میں اس کو نعمت سمجھ کے پکڑا تاکہ اس نعمت کی ناقدری نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو علماء نے بڑی اچھی مثال سے سمجھایا ہے کہ جب کشتی کو پانی پہ چلاتے ہیں نا، اب پانی کے بغیر کشتی چلے گی نہیں، پانی ہوگا تو کشتی چلے گی، ورنہ کشتی میں نہیں چلنا. اب اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی. ضروری بھی ہے، اس کے بغیر کشتی میں چلنا بھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی، کشتی چل نہیں سکے گی. اسی طریقے سے مال کے ساتھ دنیا کا معاملہ چلنا ہی چلنا ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، ہم اکثر اس کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے جو معاملہ جوڑا ہے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، پیسوں کے ساتھ جوڑا ہے. اچھا اس میں ایک اور بات کر رہا ہوں. لوگ ہیں نا مولوی صاحب بڑے پیسے دیتے ہیں، یہ کتنا کام کرتے ہیں، کتنے پیسے دیتے ہیں مولوی صاحب. تو ایک صاحب مجھے بھی کہنے لگے کہ کوئی معاملہ کے ساتھ بات ہو، کہتے ہیں جی اتنے پیسے. میں نے کہا جتنے پیسے کتنے پیسے؟ کہتے ہیں جی آپ کیا کریں گے اتنے پیسوں کو؟ تو اخلاص ہونا چاہیے، دین کا کام ہے اخلاص ہو. میں نے کہا اس سے ڈبل آپ دیں گے تو اخلاص اور بڑھ جائے گا.
کہ پیسوں کا اخلاص کا کوئی چکر نہیں ہے آپس میں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقت بتا رہا ہوں. مجھے اگر کوئی 20 دے دو 20,000 کہ بھائی آپ ہمیں یہ کام کر کے دیں، دوا سے کوئی کام ہے، تو بھائی اگر آپ مجھے 40 دیں گے 50 دیں گے اخلاص کون بڑھے گا؟ جتنے پیسے دیں گے اخلاص بڑھتا جائے گا، جتنے کم دیں گے میں کہوں گا بھائی کسی اور سے کروا لو میرے بات ٹھیک ہے نہیں کروں گا. تو یہ ایک تو یہ سے نکال دیں گے پیسوں اور اخلاص کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پیسوں کے بڑھنے کے ساتھ اخلاص خود بڑھتا جاتا ہے. تو بات یہ کر رہے ہیں کہ اب وہ پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی ڈوب گئی. یہاں پہ بھی جب پیسے کی محبت دل کے اندر آ گئی تو پھر دنیا تباہ ہو گئی. پیسہ ضروری ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، رکھنا ہے، چیزیں لینی ہے اس سے. اخلاص سے آپ کو کوئی تندور میں بھی چلے جائیں کوئی روٹی نہیں دے گا اخلاص سے، کیونکہ میرے پاس اتنا اخلاص ہے کہ آپ مجھے 2 روٹیاں لے دیں اخلاص میں سے کوئی نہیں دے گا. اور نہ اخلاص سے کسی کا کوئی پیٹ بھرتا ہے. ٹھیک ہے، بھوک لگی ہو نا تو اخلاص سے پیٹ نہیں بھرتا، پھر کچھ لینا ہی پڑتا ہے. تو پیسے ضروری ہیں، دولت ضروری ہے، لیکن یہ دولت جب دل کے اندر آ جاتی ہے پھر دنیا تباہ ہو جاتی ہے. جیسے پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی تباہ، ایسے ہی دولت کی محبت دل کے اندر آ جائے تو دنیا تباہ. تو اللہ رب العزت سے اس محبت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ضرورت کو ضرورت کے تحت انسان رکھتا ہے، اس کو اپنی مجبوری نہیں بنا دیتا. تو یہ جو پہلی آیات تھی اس کے اندر اللہ رب العزت نے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والوں کی پکڑ کی ہے کہ ہم کیا کریں گے، اسی کو جمع کریں گے، اسی کو دہکائیں گے، اسی سے کو ڈالیں گے. اور پھر یہاں پہ وہی کل ہمازہ لومزہ الذی جمع مالا وعددا، اس کے لیے خرابی ہے جو مال جمع کر کے رکھتا ہے. اور آگے اس کے اوپر پکڑ کیا ہے، عذاب کیا اگلی آیات کے اندر بتایا کہ اس کے ساتھ ہوگا کیا. کیوں؟ وہ یہ گمان کر رہا ہے اکثر ان مالہ اخلدا، وہ یہ گمان کر رہا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور یہ دنیا ہی مجھے بچائے گی. یہ دنیا نہ ہوتی، روپیہ پیسہ نہ ہوتا تو میں چل بھی نہ سکتا، پھر بھی نہ سکتا، کچھ بھی نہ کر سکتا. تو اس لیے میں اس کو جمع کر کر کے رکھ رہا ہوں. اور اس سے میں پھر انسان بڑے بڑے پلان بناتا ہے کہ میں اگلے سال یہ کروں گا، اس سے اگلے سال یہ کروں گا، 10 سال بعد میں یہ کر لوں گا. تو اس نے تو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، روپیہ پیسہ ہی سب کچھ ہے اور یہی اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی رکھے گا. اگر روپیہ پیسہ انسان کو ہمیشہ کی رکھتا تو قارون کے پاس وہ خزانے تھے اور اتنے خزانے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں، خزانے نہیں، خزانوں کی صرف چابیاں ایک اونٹوں کی بھاری جمال اٹھایا کرتی تھی. خزانے بھی کتنے ہوگی کی چابیاں ایک اونٹوں کی جمال اٹھا لے گی. آج نام لینے والے اس کے نام کے اوپر نام رکھنے کے لیے تیار ہے. اس لیے کامیابی دولت کے ساتھ نہیں ہے. اگر یہ تصور ہو گیا ہمارا تو دولت کے ساتھ کامیابی ہوتی تو قارون کامیاب نہیں انسان کو، وہ کبھی ناکام نہ ہوتا ہے. دولت اس کو تو اللہ نے بتا دیا کہ دولت سے کامیابی نہیں ہے. تو یحسب ان مالہ کلا لینبذن فی الحطمہ، کہ ایسا نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ تو تمہارے لیے عذاب کا باعث بنے گا، ایک دہکتی ہوئی آگ ہوگی. اس کو جو جمع کر کے رکھ رہے، اس کی جو محبت میں پڑ گئے، اس کو اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کر رہے، ایک دہکتی ہوئی آگ ہوگی. وہ کرے گی کیا؟ وہ اتنی دہکائی جائے گی اور اللہ نے دہکائی ہے. ویسے ہی کوئی فائبر گیٹ سے بجھ جائے، اس آگ کو اللہ نے دہکایا ہے. کوئی دنیا کی طاقت اس کو بجھا نہیں سکتی اور وہ انسان کے سینوں تک چڑھ کے آئے گی. اس کی محبت سے جان چھوڑیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں. اس سے وجہ سے